اپنے دوستوں کو فرقہ سے نکالنے کے لیے احادیث بتانا پڑتی ہیں. ان کو احادیث کی اہمیت کیسے بتائیں؟ سرکار ان کو احادیث کی اہمیت آپ کیوں بتاتے ہیں؟ ان کو قرآن کی اہمیت بتائیں. حدیث تو بعد میں آئے گی. حدیثوں سے آپ نے جو مسائل ثابت کر رہے ہیں نا وہ چھوٹے مسئلے ہیں. اصل ہمارا جو عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت. یہ بنیادی چیزیں ہیں. احادیث سے آپ نے جو مسائل ان کو بتانے ہیں، رفع الیدین کا، آمین کا، بنو امیہ کا، یہ ساری چھوٹی باتیں ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں قرآن کی توحید کے اوپر لے کے آنا ہے. قرآن سے تو کوئی مسلمان انکار نہیں کرے گا. بالکل گیا گزرا مسلمان بھی ہونا، ان پڑھ جاہل کسی بھی فرقے کا، سنی ہو شیعہ، اس سے آپ صرف ایک سوال پوچھیں، یار اگر کوئی بندہ نیا مسلمان ہو گورا تو ہم اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں؟ تو سارے آپ کو کہیں گے جی قرآن کا ترجمہ دیں انگریزی میں پڑھنے کے لیے. یہی کہیں گے نا. کیا شیعہ کہے گا کہ اصول الکافی پڑھنے کے لیے دو، یا 14 ستارے پڑھنے کے لیے دو؟ دیوبندی کہے گا فضائل مال پڑھنے کے لیے دو؟ نہیں. بریلوی کہ جی فضان سنت پڑھنے کے لیے دے دو؟ نہیں. اہل حدیث کہتے ہیں جی بخاری مسلم پڑھنے کے لیے دے دو. سارے یہ کہیں گے جی قرآن پڑھنے کے لیے دے. اب اگلا سوال ذرا اسے پوچھیں کہ تو جب مسلمان ہوا تھا تو بھی قرآن پڑھ کے ایسا؟ نہیں. اور تیرا ابا بھی قرآن پڑھ کے مسلمان نہیں سی ہوا تے اودا ابا بھی تے اودا ابا بھی تے اودا ابا بھی. تو پہلا وڈا ابا بھی جڑا ہندو تو مسلمان ہوا سی وہ بھی قرآن پڑھ کے نہیں سی ہویا. قوالی وجد آ گیا ہوئے گا انہوں تے ہو گیا مسلمان. کنوکشن والا ایمان تو کوئی نہیں ہے. کنوکشن والا ایمان جس کا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے. پھر تو لوگوں کو تو مشورہ دے رہے ہیں قرآن پڑھ کے مسلمان بنو، خود جو مسلمان بنے ہوئے ہیں بغیر قرآن پڑھے اور اسی وجہ سے قرآن کے خلاف عقیدے، پہلے صفحے کا ٹیسٹ نہیں پاس کر سک رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں یہ پڑھ رہے ہیں، نماز سے نکل کے کوئی کہہ رہا ہے یا بھاول حق بیڑا تک، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، بڑی بڑی سرکار بڑی کھوٹی قسمت کر دے ہری. یہ نعرے چل رہے ہیں ان کے. اور نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا، اگلے دن لائف سٹوری میں ایک انڈیا سے بھائی آئے، وہ بریلی کے رہنے والے تھے، چلے بریلی شریف کہہ لیں، اور بریلوی سے ہی ریورٹ ہوئے تھے. اور وہ ریورٹ اس لیے ہوئے کہ اپنا علاقہ چھوڑ دیا. آپ کے ساتھ سب سے بڑی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش چھوڑ کے باہر کسی یورپ یا امریکہ کے ملک میں چلے جائیں، کم از کم آپ دین کو سیریز تو لیں گے. ادھر تو انہی جیلوں میں ہی مریں گے. تو جتنے لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں نا، وہ پھر جب دوسرے مذاہب کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے پھر وہ کہتے ہیں چلو ہم بھی ذرا قرآن پڑھیں، ہمیں پتہ چلے دین کیا ہے. جب ان کا تو جنہوں کہتے ہیں ترا نکل جاتا ہے جدو وہ پڑھتے ہیں کہ یار اسی تو خود مسلمان کوئی نہیں، اسی کسی نو کہ اسلام. تو وہ بھی ریورٹ ہوئے. واپس جب گئے، کہتے ہیں میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو انہوں نے جب دیکھا تو مولویوں نے ساروں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا اینو کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے اب دیکھیں کیسے شرارتی لوگ ہیں اور کیسے یہ کننگ قسم کے لوگ ہیں، کیسی آپ کی حس کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب وہ اس کو خود پکا منہ بنا کے کہہ رہا ہے دیکھو یار ہم مشرک ہیں، ہم مرے ہوئے بزرگوں سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے. اچھا، وہ بیچارہ آگے سے کہہ رہا ہے جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی اس سے پوچھ رہا ہے. اس نے کہا یار جب یہ شرک ہے تو ہم تو یہ شرک کرتے ہیں بھائی، تو تمہارے پیچھے نماز نہ پڑھا کرو. ہاں، اصل مقصد اس کا یہ تھا. تو ماموں پارٹی شرک چھوڑ دینا اگر تو کر رہا ہے. نہیں، وہ کر رہے ہیں لیکن مانتے نہیں اسے شرک. لیکن اس کو یوز کیسے کیا کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایجڈ ہیں، وہ لائیو سٹوری میں آئے تو پھر میں نے نیچے کامنٹس کیے کہ انہیں لائیو لے کے آئے جمعرات والے دن. میں ان سے خود بات کرتا ہوں. ان کو پھکی نہیں، ایک پھکے کی ضرورت ہے جو اپنے مولویوں کو دیں گے جا کے. سرکار وہ پھر جیلم شریف تو ہی پھکی لفظی ہے. وہ پھر لائیو آئے، میں نے کہا ہاں جی ہوں آؤ نا جی. وہ اتنے پریشان، چہرہ لٹکا ہوا. وہ پوچھ رہے تھے کہ بھی دوسری مسجد تو 5 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی 1 کلومیٹر دور ہے اور میں پھر بھی نماز پڑھتا ہوں. انہوں نے کہہ دیا کہ جی کل سے آپ یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے اگر آپ رفع الیدین کریں گے.
کیونکہ آپ مشرک ہیں, مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اس نے بھی آگے سے ان کو کہہ دیا بالکل آپ مشرک ہیں. تو انہوں نے کہا جب مشرک ہیں تو مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. حالانکہ کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک کا ایک فرق ہے, وہ اب میری ویڈیوز الگ سے, آج ٹاپک نہیں. وہ لائیو سٹوری میں جب آئے نا, میں اس جمعرات کو ہی, تو بڑے پریشان تھے کہ میں اب گھر نماز پڑھ لیا کروں. میں نے کہا گھر نہیں, آپ نے مسجد میں نماز پڑھنی ہے. یہ لوگ تو چاہتے ہیں آپ مسجدیں چھوڑ دیں, کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 8 ہوں گے. ہاں, یہ بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کو یہ بڑھنا پسند نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کو مسجد سے نکالنا ضروری ہے. اور اس کا آسان طریقہ ہے, میں ویڈیو میں بھی بتا دیتا ہوں, باقی لوگوں کے لیے بھی اس حوالے سے ایشو ہوگا. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد. اچھا جی, طریقہ سنیں جی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جہاں آپ کو اس طرح مولوی تنگ کرتے ہیں نا, آپ ان کے سامنے نماز ہی نہ پڑھیں. آپ کو کس نے کہا کہ ان کے سامنے آپ جا کے سنتیں پڑھنا شروع کر دیں؟ آپ گھر سے اس وقت نکلیں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ میں مسجد کے دروازے پر پہنچوں گا نا تو اقامت سٹارٹ ہوئی ہوئی ہوگی. اقامت مکمل ہو, آپ جوتیاں اتار رہے ہو, وضو آپ گھر سے کر کے آئیں, رکعت نہ چھوٹے ورنہ مارے گے تسی. ہاں, پڑھنی تکبیر اولا سے ہے. جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع, آپ نماز پڑھیں, اور جیسے ہی وہ سلام پھیریں تو آپ کو پتا انہوں نے تو ذکر کرنا ہے, دعائیں کرنی ہیں, اس دوران تو کوئی نہیں اٹھے گا آپ کو روکے گا. آپ تسلی سے, اور نماز بھی کسی کونے میں پڑھیں, اور کوشش کریں جتنا پچھلی صف میں پڑھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے باہر نکلنا ہے. اس کے بعد آپ جیسے ہی سلام پھیرے, آپ تسلی سے سائڈ سے ہو کے باہر نکل آئیں. اور اگر آپ کبھی لیٹ بھی ہو جاتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کو پیچھے لوگ نماز پڑھیں, آپ نہیں نکل سک رہے, تو آپ تسلی سے وہاں بیٹھے رہیں. نماز نہیں ان کے سامنے پڑھنی آپ نے, کیونکہ جب آپ کو رفع الیدین کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے, ان کا اندر کا شیطان نہیں جاگے گا. ان کو تکلیف ہی ہوتی ہے کہ لوگ جب دیکھیں گے تو وہ شروع نہ کر دیں, تو وہ تو آپ نے مقصد پورا کر دیا. مسجد نہیں, پھر ایک وقت آئے گا حالات سازگار ہوں گے, ایک ایک سٹیپ طے ہوتا ہے. پھر کبھی مولوی صاحب کو کوئی 500 روپیہ, 1000, کبھی کوئی خوشبو, کوئی سوٹ گفٹ کر دیا. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں ٹالرنس ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ کو ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھنے دیں گے وہ. یہ آزمائی ہوئی بات ہے, ایک جگہ نہیں. اور یہ ایسا آزمودہ فارمولہ ہے جو کبھی فیل ہی نہیں ہوا, کیونکہ اس امت کا فتنہ مال ہے. اور اس فتنے میں, آزمائش میں جب کبھی مولوی پڑھا نا, تو وہ اللہ کے فضل سے ہمیشہ ناکام ہی ہوتا ہے. آپ کو ہمیشہ کامیابی ہوگی, آپ ان کو پیسے دینا شروع کریں. اور یہ بھی مسئلے زیادہ ذرا جو بیکورڈ علاقے ہیں ان کے ہیں. اسلام آباد میں, بیریر ٹاؤن میں, ڈیفنس میں, کوئی کسی کو اونچی آمین کہنے پہ, رفع الیدین کرنے پہ, ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے پہ دیکھ بھی نہیں سکتا. جس طرح یورپ اور امریکہ میں ہراسمنٹ ہے نا, یہاں بھی ہراسمنٹ شمار ہوتی ہے, کیونکہ مولوی کی وہ نوکری ایک کمزور سے دھاگے سے بندھی ہوئی ہے. وہ اس مسجد کا بادشاہ نہیں ہے, ملازم ہے, اس لیے اس کی جرت نہیں کسی نمازی کے ساتھ. یہ دیوبندی جو چڑھتے ہیں دوسری جماعت سے, آپ 10 جماعتیں کروائیں, کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا. خود آپ کے سامنے لا کے سترے رکھیں گے, آپ کو سائڈ پہ کہیں گے اس جگہ آپ جماعت کر لیں. جو یہاں آپ کو ایسے وہ دہشت گردوں کی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہاں سارا کے سارا, یعنی پیسہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ ان کی ساری بدماشی, ان کی ساری پھوک نکل جاتی ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اقامت کے وقت مسجد میں انٹر ہوں تسلی سے, اور سلام پھرنے کے بعد گھر آئیں, گھر آ کے نماز پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مرد کی سب سے افضل نماز فرض کے بعد وہ ہے جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے. تو سنت گھر میں پڑھنا سنت ہے, نبی اسلام بھی سنت یا نفلی نماز آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ گھروں کو قبرستان مت بناؤ, یہاں نماز پڑھا کرو, نماز کا کچھ حصہ گھروں میں پڑھا کرو, اس سے گھروں میں برکت ہوتی ہے. تو یہ تو سنت ہے, اس سنت میں بھی عمل کرنے کا موقع ملے گا. اور دوسرا طریقہ, یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا طریقہ جو میں نے انہیں بتایا کہ اگر آپ کو مولوی دوبارہ گھیر لے نا, تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ بے شک آپ شرک کر رہے ہیں, آپ نے خود بھی مانا ہے ماشاء اللہ تعالی, اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں تو آپ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, نماز میں آپ شرک کوئی نہیں کر رہے. اگر آپ نے مجھے یہاں سے بگانا ہے نا, تو آپ نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یا علی مدد, یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد, یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی, یا بھاول آگ بیڑا تک,
بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری. آپ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی جگہ یہ شروع کر دیں تو میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. لو پیکج لے لو تو ٹائم قیامت تک جائے. تو یہ ایک علمی جواب ہے. جو یہ کہتے ہیں ہم شرک کر رہے ہیں, ہمارے انہیں کہ شرک آپ کر رہے ہیں لیکن نماز کے بعد, نماز کے اندر آپ موحد ہیں تو ہمارا آپ سے کنسرن صرف نماز کی حد تک ہے. نماز کے بعد کوئی بندہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تو نماز میں بند ہیں. ہاں اگر ہماری نماز چھڑانی ہے نا اپنے پیچھے تو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر دو. تو نماز ہی کون پڑھے؟ تو سرکار اتنا ثواب کا کام ہے تو نماز ہی جی پڑھو نا. نماز میں بھی یہ نعرے لگاؤ نا, اتنا جو ثواب کا کام ہے بدعت حسنہ ہی کہہ کے لگا دو. تو نماز میں آپ شرک نہیں کر رہے تو ہم, اور اس کے ثبوت میں وہ سنن کبری البیہقی میں جو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں جب تک خوارج کی مساجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آتی رہیں گی ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, ان کی اذان کا جواب دیں گے, ان کے سلام کا جواب دیں گے, اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو قتل کریں تو ہم ان سے الگ رہیں گے. تو یہ آپ ان کو ثبوت کے طور پر پیش کریں. ہمارے ایک بھائی, ان کے والد صاحب پوری زندگی تبلیغی جماعت میں رہے, ماشاءاللہ پکے نمازی تھے. ایک ایک کر کے ان کے سارے بیٹے ریورٹ ہونا شروع ہو گئے. ان کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں وہ مجھ سے 7-8 سال عمر میں بڑے ہوں گے. سب سے پہلے ان کا چھوٹا بھائی گمراہ ہوا انورٹڈ کامرس میں. ظاہر ہے جو اسکول کالج کے بچے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتی ہے. تو محلے دار تھے تو ظاہر ہے وہ ایک عزت کا رشتہ تو تھا. تو ایک دن وہ اپنے بھائی کے ساتھ آ گئے, میں تکاتے سے یہ کیا کہتا ہے, بس ایک ہی لیکچر سنیا, چینج ہو گئے. خود بھی جماعت کے ساتھ جایا کرتے تھے. والد صاحب پوری زندگی وہاں کرتا دھرتا تبلیغی جماعت کے. ہمارے محلے کی دیوبندیوں کی جو مسجد, ہمارا محلہ بڑا رچ ہے, دیوبندیوں کی مسجد بھی ہے, بریلویوں کی بھی ہے, اہل حدیث کی بھی ہے, شیعہ کی بھی ہے, اور قادیانیوں کی عبادت گاہ بھی قریب ہی ہے. اچھا اب لیکن میں سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ نماز آپ نے مسجد میں پڑھنی ہے. اور وہ اتنا سخت قسم کا دیوبندیوں کا مولوی, وہ کسی کی آمین کیا رفع الیدین کرتے ہوئے کسی کو دیکھ لے تو وہ اس سے صبر بھی نہیں ہوتا تھا, سلام پھیر کے کہتا تھا اور جاؤ اپنی مسجد جا کے نماز پڑھو, اہل حدیثاں پیچھے اتنے نہ آیا کرو. اتنا ہارڈ لائنر. یہ نہیں ہے کہ وہ لادہ لے کے جا کے کہ یار یہ کیا تماشا لگایا, نہیں, نہ اس نے دعا کا انتظار کرنا ہے. آج اس کی مسجد میں درجنوں لوگ رفع الیدین کر رہے ہیں, آمین اونچی کہہ رہے ہیں, اور اسے صبر آ گیا. جب مر جائے نا کوئی وقتی طور پہ تو بندہ واہ ویلا کرتا ہے, پھر وقت کے ساتھ صبر آ جاتا ہے. تو ان کے فرقے کی جو میت ہے نا, اب اس کی برسی بھی ہو چکی ہے, اب اس کو صبر آ چکا ہے. پہلے اس کی چیخیں نکلتی تھی, لیکن 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 کیوں ہوئے کہ میں نے سب کو کہا اپنے محلے کی مسجد نہیں چھوڑنی, ورنہ سارے نمازی بھی آپ کے خلاف ہو جائیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں کافر سمجھتا ہے. اسی وجہ سے جب اس نے رفع الیدین شروع کیا ہے ہماری مسجد ہی چھوڑ گیا, تو جڑا سانو کافر سمجھتا ہے اسی انہوں کو مسلمان منیے, جو ہمیں کافر سمجھتا ہے ہم اسے کیوں مسلمان سمجھیں. اور یہ مولوی اس کے دماغ میں ڈالے گا. آپ نے مولوی کو یہ کروانے ہی نہیں دینی کہانی. آپ نے اپنے پرانے دوستوں کو بھی اسی طرح ملنا ہے, اسی طرح جفیاں ڈالنیاں نے, انہوں نے پتہ ہی نہ لگے. ہاں پھر آہستہ آہستہ کر کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. تو وہ جو ہمارے بھائی ہیں وہ ایک جنازے میں شریک ہوئے, اور جب دفنانے کے بعد مولوی صاحب نے ان کو علیحدہ پایا. اب وہ ظاہر ملک ہیں اور ذرا چندہ چندہ بھی دیتے ہیں, لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا ملک صاحب مہربانی کر کے نا آپ ہمارے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں, کیونکہ ہماری نماز تو سنت کے مطابق ہی نہیں ہے. تو کرو نا, وہی گل پتہ سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ کہیں گے آپ کے بقول. تو آپ ہمارے پیچھے نمازیں کیوں پڑھتے ہیں, ہم تقلید کے شرک میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کے نزدیک تو ہم شرک کر رہے ہیں. تو وہ ہمارے وہ بھائی نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا تھا, بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث, اور صحابہ نے ان سے پوچھا کہ مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے, کیا ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو, برائی میں ان سے الگ رہو. تو یہ حضرت عثمان کا فتویٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز نیکی کا کام ہے, اس میں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے,
رہے آپ کے برے عقیدے اس میں ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا. تو ہم تو حضرت عثمان کے پابند ہیں. اب وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرے گا. اور اس نے کہا حضرت ایک دوسری روایت بھی ہے عبداللہ بن عمر والی سنن کبریٰ البیہقی میں کہ انہوں نے کہا کہ خوارج کی مساجد سے جب تک اذان کی آواز آئے گی ہم ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے, یعنی ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے, ان کے سلام کا جواب بھی دیں گے. جب یہ ہمیں کہیں گے نا کہ مسلمان بھائیوں کو قتل کرو تو ہم ان سے الگ رہیں گے. تو اس نے کہا کہ مولانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم آپ کی مسجد میں نہ آئیں تو بڑا آسان کام ہے. آپ جو اذان ہے نا حی علی الصلاح حی علی الفلاح, کیونکہ اس میں الفاظ ہیں جب تک یہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح, آؤ نماز کی طرف, آؤ فلاح کی طرف. تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ جب یہ بلا رہے ہیں نا تو نیکی کے کاموں میں ہم ان کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے کہا آپ اپنی جو اذان ہے نا اس میں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح نکال لیں تو ہم آپ کی مسجد میں آنا چھوڑ دیں گے. بڑا آسان سا مسئلہ ہے. وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار اب اس کو کیا سمجھائے. تو یہ ہماری جو ایک ٹیکنیک ہے, اور یہ کوئی ٹیکنیک کو دو نمبری پہ مبنی نہیں ہے. ہم جینوئنلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ تمام مکاتبہ فکر کہ لوگوں کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود, ان کی گمراہیوں کا وبال اور اس کا حساب و کتاب اللہ نے کرنا ہے. دنیا میں جو شخص اللہ کو ایک مان رہا ہے, رسول اللہ کو خاتم النبیین مان رہا ہے, اس کے بعد جزوی طور پر کہیں شرک فی رسالت کر رہا ہے تقلید کی شکل میں, کہیں شرک فی توحید کر رہا ہے بابوں کو پکار کے, لیکن یہ جزوی شرک ہے. کلی تو کوئی شخص نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ اللہ کے بیٹے ہیں, نعوذ باللہ, یہ تو کوئی مسلمان نہیں کہتا. ہاں جہاں پہ ان کو غلطی لگی ہم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, اور اصلاح ساتھ رہ کے ہونی ہے. آپ چھوڑ دیں گے شیطان ان کو پٹی پڑھائے گا, دیکھو کل تک یہ تمہارے ساتھ تھے آج تمہیں کافر سمجھ رہے ہیں. اور ان میں سے کئی لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں آپ کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوگا, اس بابے کو تو شیطان پکا وسوسہ دلائے گا کہ دیکھ اس بچے کو تو نماز تو نے سکھائی تھی, آج یہ تجھے کافر سمجھ رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہ گمراہ ہے. سمجھ آئیے آپ کو. تو شیطان نو تسی اتو پینا ہے, انہوں کدھر وڑا نہیں دینا ہے دماغ کے اندر. اسی بلکہ پہلے سے اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں, ان کو چائے پہ بلائیں, افطاریوں پہ بلائیں, اور ابھاریں اس بات پہ کہ وہ آپ سے پوچھے کہ تنوں کیا ہو گیا, چنگا بھلا سا ہے تیرا ابا تے ہاتھے ہاتھ بندا سی, تو چلا ایتھے بھی بن لینا گا سی, تو چھوڑ ہی دیتے ہاتھ. کیسا سفر آیا. یہ جھگڑا لے کے بیٹھے ہوئے سے عرصہ دراز ہے جی وہ جراب جناب وہ 1 کلومیٹر آپ چل سکیں, پھٹے نہ, چمڑے کی ہو, پانی اوپر رکھیں اندر نہ جائے, اور میں چھڑ دو خالی پیر تے بھی پھنسا ہو جاتا ہے. بخاری سے, ابو داؤد طیالسی سے, اور باقی مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے ثابت کیا کہ یار خالی پاؤں میں بھی مسا ہو جاتا ہے. تم لوگ جرابوں کے سائز اور اس کی موٹائیوں کا ذکر کر رہے ہو. تو اب یقین کریں ان کو صبر آ گیا ہے, اب یہ خوش ہوتے ہیں کہ جرابوں پہ مسا کرے, کہتے ہیں ننگے پیر سے نہ کرنا, جرابوں سے کر لو. انہوں صبر آ گیا. لہذا جو آپ کو یہاں ہاتھ باندھنے سے روکے ہیں نا اس کو کہ تھلے بننے چاہیے دینے, ہاتھ چھوڑ دیں, ان کو آنا. ویسے آپ کو فخریہ بتائیں گے جی امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جی. اچھا تو امام مالک رافضی تھے, امام مالک گمراہ تھے, ان کو رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں, آپ کو نہیں کرنے دیں گے. نہیں وہ مالکی ہو کے آپ کر سکتے ہیں. سرکار اگر کوئی مالکی ہو کے ہاتھ چھوڑ سکتا ہے تو بدرجہ اولا محمدی ہو کر ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ سکتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر کوئی شافعی اور حنبلی ہو کر رفع الیدین کر سکتا ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت, تو محمدی ہو کر بدرجہ اولا کر سکتا ہے. کیوں؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بزرگ بابے تھے, شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اصحاب محمد.